لیکن میرے بھائیوں ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں ہے، ظلم کی ٹہنی سدا پھلتی نہیں ہے، ظلم کا خاتمہ ایک دن طے ہے۔ ظالم کوئی بھی ہوگا، اللہ کا قہر اس کو اس دنیا سے مٹا کے رہے گا۔ فکر مت کرو، اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو اس اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم خدا کی ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ دیکھ کے اللہ نے آیت اتاری تھی۔ گورنمنٹ چاہتی ہے، ہندو سنگھن چاہتے ہیں شریعت کو مٹا دیا جائے، حالانکہ یہ تو انگریز کے زمانے سے شریعت ایکٹ، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں جب انگریز کی حکومت تھی تو شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا تھا، اور اسی سے پھر آیا مسلم پرسنل لا۔ اس میں ہر قوم کو، ہر کمیونٹی کو اس کے اپنے جو مذہب، ریتی رواج اور ان کا کلچر ہے اس پر چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جو انڈیا کی آئی پی سی ہے، جو انڈین پینل کوڈ ہے، اس میں تو سب برابر ہے۔ مثلا کوئی آدمی گجرات میں چوری کرتا ہے، کوئی بھروچ میں چوری کرتا ہے، کوئی احمدآباد میں چوری کرتا ہے، کوئی سورت میں چوری کرتا ہے، سب کو جو ہے برابر سزا دی جا رہی ہے، تو اس میں تو سب ایکول ہی ہے۔ جو فوجداری گناہ جس کو کہے جاتے ہیں، فوجداری گناہوں میں آئی پی سی کی جو دھارائیں، اس میں تو سب برابر ہے، صرف ڈفرنٹ ہے سول کوڈ، یعنی فیملی لو، فیملی لو جس کو مسلم پرسنل لو کہتے ہیں، جس کا تعلق فیملی سے، جیسے نکاح، طلاق، بچہ گود لینا، وراثت، وقف کرنا، وصیت، یہ ملا کے کل 52 مسئلے بنتے ہیں۔ 52 مسلم پرسنل لو سے ریلیٹڈ 52 مسئلے ہیں۔ 52 اس 52 مسئلوں کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے، ون بائی ون بائی کر کے۔ چونکہ بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں الیکشن لڑتے وقت اپنی قوم کو یہ یقین دلایا تھا کہ جب ہم اقتدار پر آئیں گے تو جیسے کشمیر کی قلم کو نابود کیا گیا، بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، طلاق کا بل پاس ہوا، تو اپنی قوم کو بتا دیں کہ دیکھو ہم ون بائی ون ایک ایک ایجنڈے کو پورا کرتے جا رہے ہیں، اور یہ یقین دلا رہے ہیں کہ 2024 تک یو سی سی کو ہم پاس کر دیں گے، اور 2020 تک ہندو راشٹر اس کو بنا کے رہیں گے۔ یہ ان کا وچن ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ میں گھبرانے کے لیے آپ کو یہ باتیں نہیں بتا رہا، چوکن نہ کرنے کے لیے، غفلت دور کرنے کے لیے، دوسرے کے موٹیو اور دوسرے کے پلاننگ سے واقف ہونا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں ہمارے دشمن کی پلاننگ تو معلوم ہونی چاہیے نا، کہ ہمارے خلاف کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ کب تک آپ ایسی زندگی گزارو گے؟ یونٹی بناؤ، بھائی چارگی قائم کرو، ایک دوسرے کا ادب کرو، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دو، آپس میں دوسروں کو ستاؤ مت۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو کورٹ کا سہارا لیتا ہے۔ کورٹ آدمی کب جاتا ہے؟ کس کو اچھا لگتا ہے کورٹ جانا؟ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، ہر مرتبہ تاریخ۔ آج صاحب نہیں ہے، کل پرسوں میٹنگ میں ہے، تو ترسو تہوار ہے، بیچارہ جو بھروچ کے دھکے کھاتا ہی رہتا ہے۔ بھروچ احمدآباد سورت، بھروچ احمدآباد سورت، ہائی کورٹ سپریم کورٹ چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ معاف کرے اور اللہ بچائے، جن لوگوں کو واسطہ پڑ گئے ان کو پوچھو، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ عہد کرو بھائیو، جتنے بیٹھے ہیں، میں آج آپ سے عہد کرا رہا ہوں، آپ عہد کرو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، پرومس کرو، آج پرومس کرو، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے بغیر مجبوری کے کسی بھی مسلمان کے خلاف کیس نہیں کریں گے۔
اس کا پرومس کرو. ہاتھ اٹھا کے آپ بتاؤ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے بغیر مجبوری کے کسی بھی مسلمان کے خلاف ہم کیس نہیں کریں گے. آپ نے اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھایا ہے، اگر آپ نے اپنی پرومس کے خلاف کیا اللہ کے یہاں میں آپ کا گربان پکڑوں گا کہ میں نے تو ان کا مائن بنا دیا تھا، جا کے میں نے انہیں سمجھا دیا تھا، انہوں نے کورٹ کا ناجائز سہارا کیا ہے. کیوں کورٹ میں جاتے ہو؟ اپنے مفتیوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ اتنے دارالفتہ کھلے ہوئے ہیں، دارالعلوم انطاکیہ ہے، آن بان شان کے ساتھ افتاح چل رہا ہے. ہمارا دارالعلوم ماتلی والا ہے، فرسٹ کلاس اب تو دیر طریقے پر افتاح کا ڈویژن چل رہا ہے. موقف لیکھک آپ کو جیسا بھی، بلکہ میں تو یہاں کہتا ہوں امام صاحب ہمارے قاری توصیف صاحب اچھی محنت کرتے ہیں، اور ہمارے سیکریٹری صاحب حاجی ابراہیم صاحب بھی ہے. آپ کا گاؤں ماشاءاللہ لائق فائق ہے، اللہ نے دیا ہے، قدردان ہے. ارے یہی دو پکڑ مفتی لاؤ، گاؤں میں بٹھاؤ اور کہو بھائی موقف مسئلہ پوچھنا ہے کس وقت میں آؤ، لیکن پوچھنا ہے مسئلہ اپلیکیشن دو مولانا کو، اور جو ہے مفتیوں کی 5 مفتیوں کے پینل بناؤ. ہاں دور جانا ہے، اللہ نے ہمیں سب دیا ہے. قوم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، قوم کو کام کر کے دو. آپ کا گاؤں ہے، گاؤں میں الحمدللہ مفتی ہے، لوگ کتنے مفتی ہیں، میں بھی آپ کے گاؤں کے مفتی سے مفتی بناؤں. تو اس لیے اگر آپ کر سکتے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے آج کے وقت کی. ہمارا ایسا ضروری نہیں ہے کہ دارالعلوم میں ہی دارالفتہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دارالعلوم میں دارالفتہ ہو. اگر سند یافتہ مفتی ہے تو کہیں بھی وہ دارالفتہ کھول سکتا ہے. پینل بنائے اور پورا گاؤں اس پر جو اتفاق کرے کہ بھائی یہاں سے جو فتویٰ ملے گا پورا گاؤں اس کو ایکسپٹ کرے گا. یہ یونٹی قائم کرو، یہ محبت قائم کرو. کورٹ میں جا کے کیا ہوگا؟ آپ کا انسلٹ ہوگا، اور وہ جج تمہیں کیا انصاف دے گا؟ جس کو مدعے نہیں آتا، جس کو پیشاب کرتے نہیں آتا، جس کو استنجا کرتے نہیں آتا، وہ تمہیں انصاف دے گا. ہمارے علماء پر ٹرسٹ کرو جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں. تم دارالعلوم میں آؤ، تمہارا رسپیکٹ ہوتا ہے. بھیا ان کی بات پوچھیں، میرا موبائل 24 گھنٹے چالو رہتا ہے، 24 گھنٹے. 1 منٹ کے لیے میں موبائل کو بند نہیں کرتا. مقصد کوئی پوچھنے والا آدمی مسئلہ پوچھے گا، اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں رات 2 بجے بھی مسئلے کا فون آتا ہے. رات 2 بجے، دوپہر میں بعد مرتبہ فون آتا ہے تو ماننے والے کہتے ہیں یار مفتی صاحب معاف کرنا کی نیند خراب ہوئی ہوگی لیکن ضروری مسئلہ ہے. تو میں نے بتایا کہ میں فون چالو اسی لیے رکھتا ہوں، بند نہیں کرتا. تو بھائیوں فیسلٹی ہے، اللہ نے ہم کو جو فیسلٹیاں دی ہے، آج کی سائنٹیفک فیسلٹیاں، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے. اس کو اسلام کے لیے استعمال کرو. تو آپ کو کیا کرنا ہے آج کے ماحول میں؟ مکمل شریعت کی اتباع، مکمل. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے شریعت کے اوپر دل و جان سے عمل کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد. سنو غور سے سنو، ابھی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کی مدد، یہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا نامہ برکاتہ العالیہ کی بات ہے. اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے بس کا کام کرتا ہے. کہ حضرت نے فرمایا ہے اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے بس کا کام کرتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بس کا
کام کچھ بھی نہ کرو اور جبریل امین ہمارے بیٹ پہ آ کے ہمارا کام کرتے. کیا بولو یس سر تمہارا کیا کام ہے؟ جبریل ہمارا کام کرتے. ارے تمہارے بس کا جو کام ہے وہ تو کرو. ایک بزرگ تھے جیل میں تھے, جمعہ کا دن ہوتا تھا, غسل کر کے کپڑے بدل کر جیل کے دروازے تک آ جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ تو جیل میں ہیں, باہر تو نکلنے والے ہیں نہیں. انہوں نے کہا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں غسل کر کے کپڑے پہن کر جمعے کی تیاری کے لیے جاؤں, آگے میں مجبور ہوں. ہم لوگ اپنے بس کا کام نہیں کرتے اور باتیں کرتے لمبی لمبی جہادوں کی نہیں اس کی. ارے بھائی تمہارے بس کا کام کرو نے, تمہارے بس میں جو ہے وہ تو کرو. تمہارے کنڈیشن کا جو کام ہے صحیح ووٹ دو, ووٹنگ کرو, آدھار کارڈ بناؤ. ابھی کتنے نوجوان ایسے نکلیں گے بیٹا تمہارا آدھار کارڈ ہے, ووٹر کارڈ ہے تمہارا, نہ یار تو میں ہوں ضرورت. یہ اس کا جواب پرفیکٹ. آپ نے اوپر بھی جواب دیا. بتاؤ 20 سال کی عمر ہو گئی, ووٹر آئی ڈی بنا ہوا نہیں ہے, آدھار کارڈ بنا ہوا نہیں ہے. بھاجپ جیتی گئے, بھاجپ جیتی گئی. نہ بھائی ووٹنگ کرو, صحیح ووٹ دو, علماء کو پوچھو کون سی پارٹیوں کو ہم ووٹ دیں. الیکشنوں کے موقع پر گاؤں میں تم رسا کسی کا ماحول بنا دیتے ہو, بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. پھر ایسے دن آتے ہیں اور UCC اور یہ پاس ہوتا ہے اور نہ معلوم کیا کیا پاس ہوگا. جب الیکشن آئے تو اس وقت سب پرانی باتیں تم بھول جاتے ہو اور وہی ایک مدعا جو چلایا ہوا ہوتا ہے بھاجپ کا وہی لوگوں کے سامنے ہو جاتا ہے. یونٹی قائم کرو, محبتیں قائم کرو. جب الیکشن آئے پورا گاؤں ایک ساتھ مل کر اس طرح سے علماء سے پوچھ کے کہ بھائی کون سی پارٹی اور اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے, برابر یہ کر کے لاؤ, دیکھو کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. اپنے بس کے کام کرو. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پہل کرے, اللہ پہلے ہماری مدد کرے پھر ہم اللہ کے کام کریں. اللہ سے ہم پہل کرانا چاہتے, ہم پہل کرنا نہیں چاہتے. اللہ پہل بھی کرے گا, پہل ہم کو کرنی پڑے گی. اللہ کا ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ پاک کہتے بندہ پہل تو کر. کیا کہتے ہیں اللہ؟ پہل تو کر. تو اتنا کرے گا میں اتنا کروں گا, تو اتنا کرے گا میں اتنا کروں گا, تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. یہ اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ تو میرے پاس ایک بارش آئے گا میں ایک ہاتھ بڑھوں گا, تو ایک ہاتھ بڑھے گا میں 2 ہاتھ بڑھوں گا. اللہ کے حوصلے, اللہ تو جو ہے بڑے حوصلے والے. تو اللہ کا کام کرو, آگے بڑھو. حالات سے گھبرانا مسلمان کا کام نہیں ہے. کلندر حالات کے اوپر کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے. حالات سے گھبرا جانا یہ ایمان کے خلاف. مسلمان نے ہر وقت بد سے بدتر حالات میں چل کر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے, اپنے دین و شریعت کی حفاظت کی ہے. اور سب سے بڑی دین و شریعت کی حفاظت یہ ہے کہ ہم خود اپنی لائف میں اس کو لائیں. پریکٹیکلی ہماری فیملیوں میں, ہمارے گاؤں میں شریعت زندہ ہو, یہ سب سے بڑی حفاظت ہے. اس لیے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہم سر اٹھا کے چلیں, ہماری عزت ہو, ہمارے پرستلوں کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے, تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے آپ کو شریعت کو آدر کرنا پڑے گا, اس کا رسپیکٹ اور اس کا آدر کرنا پڑے گا. ہوتا کیا ہے, میٹھا میٹھا ہاں بات, کروا کروا کم کرو. مفتی فتوا دے اور اپنی چاہت پہ ارے بڑا مفتا یار آج کل نہ ہے بات چھوڑیا نا 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 یہ کسو نہیں, ان کسو جوڑ دو نہ کہ مفتی. یہ لینگویج پٹیل کی. جب بیٹھک بیٹھے تو یہ جذبہ لے کے بیٹھو, سنو یہ جذبہ لے کے بیٹھو کہ مفتی صاحب اگر ایسا کہے کہ تمہوں نے ہماری ایک منجو نہیں بنے, اگر مفتی صاحب کا یہ جذبہ نہ آوے کہ تم کو ایک 5 پیسے بھی اس میں سے ملنے والے نہیں ہے, تو آئی ایم ریڈی, آئی ایم ایکسپٹ, خوش, کوئی بات نہیں, مفتی نے کہا میں خوش ہوں. یہ جذبہ لے کے بیٹھو.
اور یہ جذبہ لے کے مفتی کو فتویٰ پوچھو کہ میرے خلاف آئے گا، دینے کے آئیں گے دے لوں گا، لینے کے آئیں گے لے لوں گا. ہمارا کیا دماغ ہے؟ لیوانو آئی ہوئے کا گھومنے فتویٰ دیکھا ہے تو جو مفتی صاحب کی دو ماں بھائی نہ دے دو ماں کی دو ہی نہ دیکھا ماں کا مفتی صاحب اتفاق کیوں کی تو ہے کہ بھائی بہن دیوانو تو پلو والے کی یہ مینٹالٹی. میرے بھائیوں یہ شریعت میں کھیل نہیں ہے بچوں کا. اگر ان حالات سے آپ بچنا چاہتے ہیں اور ایمان اور اسلام کی پوری مکمل روشنی میں اپنی زندگی، اپنے نیو جنریشن کی زندگی لانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے، صرف نماز پڑھ لینے سے آپ کا اسلام نہیں بچے گا. سنو، بہت غریب کڑوی بات ہے، صرف نماز پڑھنے سے، صرف تبلیغ کا کام کر لینے سے، صرف مدرسہ چلا لینے سے دین نہیں بچے گا. دین بچانا ہوگا تو پورے اسلام میں داخل ہو کے دین بچے گا، ورنہ دین نہیں بچے گا. اس لیے بھائیوں، حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں اور آگے کیا عزائم ہے وہ کبھی اللہ موقع دے گا تو اور مجلس میں میں بتاؤں گا، چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے. ابھی اس وقت کیا تقاضا ہے وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 28 تاریخ کمیشن لوگ کی طرف سے سجیشن کے لیے دی گئی ہے ملک کے ناگرکوں کو کہ تم کو UCC بل ایکسپٹ ہے کہ نہیں. اپنا اوپینین، اپنی رائے، اپنی بات، اپنا مت وہ گورنمنٹ کو، لو کمیشن کو جو ہے دے. اس لیے علماء نے یہ مہم چلائی، یہ موومنٹ چلائی کہ نیٹ کے ذریعے سے یا جو ہے فارم بھر کر کے سگنیچر کر کے لو کمیشن کو بھیج دیا جائے. یہ وقت کا تقاضا ہے. UCC کیا ہے وہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، یونیفارم سول کوڈ، یعنی ایسا قانون کہ اس قانون میں کوئی مذہب کا دخل نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں نہیں کہتا اور میں بھوشیہ واری بھی نہیں کرتا، اگر یہ قانون آ گیا کہ سب کو پھیرے پڑھ کے نکاح پڑھنا پڑے گا، بتاؤ میں سے یہ قانون، بھائی تم کون سے آدھار پر قانون بناؤ گے؟ کون سا ریلیجن تمہارے سامنے ہوگا؟ کون سا مذہب ہوگا؟ کل کو اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے کہ بھائی مسجدوں میں بھی گیتا پڑھنی پڑے گی، کیا کریں؟ اور یہ کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہا میں. جو لوگ میڈیا پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ سیاسی لوگ اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے، اپنی پارٹیوں کا ویلیو بڑھانے کے لیے میرے آپ کے جذبات کا خون کرتے ہیں اور ہماری شریعت اور ہم کو ہندو مسلم کر کے ٹکراتے ہیں. وہ بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی نہیں سمجھتے. وہ بھی جو ہے اندھے بنے جا رہے ہیں. مہنگائی دونوں کو ہے. ریئل جو میٹر ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، نوکریوں کا، لڑکیوں کی حفاظت کا، اس میٹر پر کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اور جب بھی دیکھو ڈیبٹ میں ہندو مسلم پاکستان بھارت یہی باتیں ہو رہی. اس سے جو ہے ان کی دکانیں چلتی ہیں. ہم اسٹیج فارورڈ بات کرنے والے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ دہلی کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے تمہیں اسپیچ دینی ہے تو انشاءاللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تم جو ہے سیاست کے پلیٹ فارم پر اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہو. راجنیتی، سیاست قوم کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، قوم کو لڑانے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے بھائیوں، لوگوں کی چالوں میں مت آؤ. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرو، آگے بڑھو، اپنی فیملی بناؤ، اپنی سوچ بدلو، اپنے جذبات بدلو، آپس میں پیار رکھو، محبت رکھو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا سیکھو. ایسے سماج بنے گا، ایسے جو ہے قوم آگے آئے گی، ترقی کرے گی. آج ٹیلنٹڈ لڑکی ہوتی ہے، ٹیلنٹڈ لڑکا ہوتا ہے لیکن غریب ہے تو کوئی پرسان حال نہیں. تو کیا پورے گاؤں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس لڑکے کو آگے بڑھائے؟ آج کتنے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کرکٹ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، پورے گاؤں کا نام روشن کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بیچارہ غریب ہے اسے کوئی آگے نہیں بڑھا.
ایک لڑکی ہے، اللہ نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے، لیکن غریب باپ کی بیٹی ہے، نہ شادی کے لیے پیغام آ رہا ہے اور نہ کوئی اور کام وہ کر پا رہی ہے. اس کا قصور کیا؟ غریب باپ کے یہاں اس نے جنم لیا، یہ اس کا قصور. پورا گاؤں کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی مدد کریں. 40 گھر پڑوسی کہلاتے، 40 گھر. ہم تو 2 گھر کا بھی 4 گھر کا بھی نہیں سوچتے. شریعت نے تو 40 گھر کا ہے. 40 گھر ادھر لیفٹ رائٹ، 40 گھر. ہم تو 4 گھر کا بھی نہیں سوچتے. اور اس میں کوئی بیمار ہے؟ ماسا بیمار تھا، بڑی طاقت دے رہا تھا، مگر خبر نہیں. بازو میں بغل میں بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، لیکن معلوم نہیں ہے. کیوں؟ گھر والوں نے سکھایا ہی نہیں. تو کہ بیٹا کا ماما بیمار سے خبر لیا آؤ جی، کاکا بیمار سے خبر لیا آؤ جی. سکھاؤ اپنی اولاد کو. تمہاری دشمنی اولاد کو کیوں دشمن بناتے ہو؟ بھائی کے ساتھ دشمن ہو تو خبردار کاکا نہیں کہتے ہو، تو خبردار ماما بھائی ہو. تم نے تو اپنے عقیدت بگاڑی، اولاد کو بھی بگاڑ رہے ہو. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ جو ہمیں محتاج ہے، ہماری موتوں نے لڑائی میں تباہی نہیں کروانے اور تمہارے تو اتنا ادب کروانا کہ تارا مما کہوائے، کہ تارا کاکا کہوائے، کہ تارا موتابا کہوائے. ہم نے ہوتا ہے جھگڑا بھی نہیں بولوانا بھلے ہماری لڑائی سے. یہ انسانیت ہے، یہ ہیومینٹی ہے. ہم تو اپنی دشمنی اولاد کو سکھاتے ہیں تو خبردار کوئی نہیں کہتے ہو تو نہیں جوان تم نے بولا بولو ہی نہیں. یہ انسانیت. اولاد تو ایسی تربیت کرتے ہو، قیامت میں اللہ کو ایک جواب دینا پڑے. صحیح تربیت کرو، اولاد کی نگرانی کرو، میل فیمیل دونوں. لڑکیوں کے باپ خصوصاً اپنی لڑکی کی چال چلکت پر نگاہیں رکھو. فری کر دے رہے ہو، بڑے بڑے موبائل دے رہے ہو، لڑکی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے؟ چلو کوئی لڑکا سامنے دیندار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان ہو کوئی مسئلہ نہیں. پیار کے لیے ایمان قربان کر رہے ہیں. ارے ایمان کے لیے پیار قربان کیا جا سکتا ہے، پیار کے لیے ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. پیار پہلے نہیں ہے، ایمان پہلے ہے. آج نوجوان لڑکے لڑکی میل فیمیل دونوں ایمان کی کوئی قدر نہیں. محبت بس میری محبت میں پاگل بنے ہوئے. یہ کس کا قصور ہے؟ پیرنٹس کا فالٹ ہے کہ تم کمانے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے تمہیں خود معلوم ہے. چلو حاجی صاحب تو قوم میں آتا اور اجیونی ہوں کرتی تھی. اجیانی کو تو دھیان دینا چاہیے تھا نا. میرے بھائیوں، اولاد کو اتنی آزاد مت کرو. ان کی حرکتوں پر نگاہ رکھو، کس سے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اتنی آزادانہ زندگی اچھی نہیں ہے. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آج کا سبجیکٹ جو ہے، اس کا ٹاپک موضوع بڑا حساس سینسیٹیو ہے. اگر اس پر بولنے جائے تو گندے نکل جائے، چونکہ مسئلہ شریعت کا ہے. اس لیے بھائیوں، ہم سب اپنے اندر چوکنا پن پیدا کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، نا امید نہ ہو. نا امید نہیں ہونے کا. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. اللہ اپنے ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک فرینڈ ہوتا ہے، جگری فرینڈ. وہ اپنے فرینڈ کو کبھی نقصان دینا چاہتا ہے، اپنے فرینڈ کو کبھی تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے. یعنی ریئل فرینڈ شپ ہو تو صرف جو ہے استعمال کرنے والی وہ نہیں. جب یہ فرینڈ دوسرے فرینڈ کو اتنا چاہتا ہے تو ہم تو اللہ کے فرینڈ ہیں، اللہ ہمارا فرینڈ ہے. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور حقیقی دوست کبھی اپنے دوست کو نہیں سکتا. اس لیے بھائیو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، صدقے کرو، دعائیں مانگو. یہ ماحول کے تقاضے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، شریعت سنت کو زندہ کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور جتنے بھی اسلام کے خلاف عزائم اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور چغلا
پلاننگ ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام کو نیست و نابود فرمائے، اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان تمام کا صفایا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی، اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں سب آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت نے جو ہے پہلے میرا شکریہ ادا کیا، حالانکہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ نااہلی کے باوجود ہمارے یہ جو دوست احباب تھے، ہمارے جو ساتھی اور ہمارے شاگرد، خصوصاً ہمارے مولوی زین العابدین جو جماعت میں چل رہے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ یو سی سی ہے کیا۔ تو دیکھو کتنے فکر مند لوگ جماعتوں میں چلتے ہیں، یہ کہتے فکر مند ابھی کرمان کے جو ایوب ہے وہاں کا کرناٹک جماعت میں جو گلبر کا مسواک کرتے کرتے انتقال ہوا تو کہتے تھے ساتھی کہ حضور سے پہلے کہہ رہے تھے امت اونٹ سے یار، امت اونٹ سے نہ کیوں اٹھتا ہے۔ اس وقت فکر تھی، ایسی فکریں پیدا کرو اپنے اندر، فکریں پیدا کرو امت کی، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا صحیح کرے گا، دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے مجھے کوآپریٹ کیا، میری باتیں سنی، اور الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ میں نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں علماء کے حوالے سے آپ کو بتائی ہے، جو پرومس کرایا ہے، اس پر آپ مضبوطی سے جمے رہیں گے، شریعت کے مسائل علماء سے پوچھیں گے، مفتیوں سے پوچھیں گے، خود مفتی مت بنو، شریعت عالم مت بنو۔ عالم ہوتا ہے 10 سال کی قربانی کے بعد آدمی عالم بنتا ہے، کوئی معمولی ان کی قربانیاں نہیں ہے۔ جس نے گاؤں کا کوئی بھی عالم ہو، عالم کی آپ نے عزت کی، اللہ کی عزت کی۔ سنو میرے بھائیوں، بھلے وہ تمہارے سامنے چٹی پہن کے گھوم رہا تھا، اس کو کیسے کہا ہماری عمر چٹی پہننا پڑ دوں، بھلے ہمارے تو تارا امام چھے، ہمارے تو تارا امام چھے، فرض عزت کا بھی تارو فرض چھے۔ وہ بھلے چھوٹی عمر کے تھے، تم بڑے عمر کے، لیکن وہ عالم بن گیا، وہ قاری بن گیا، وہ حافظ بن گیا۔ اب رسپیکٹ کرنا تمہاری ذمہ داری ہو گئی، اس لیے حافظوں کی قدر کرو، عالموں کی قدر کرو، مفتیوں کی قدر کرو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا جوزته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم سلمنا وسلم ديننا، وسلم دين أولادنا، وسلم دين إخواننا وأخواتنا، وسلم دين جميع المسلمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالتقوى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفك أثراتنا ونجنا من النار۔ اللهم افتح لنا أبواب الخير واغلق لنا أبواب الشر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت سمنهم، اللهم مسك جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم وسلسل أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود، اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود۔ إلهنا وخالقنا ورازقنا، إلهنا خالقنا ورازقنا، يا جابر العجم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر السرير، نسألك بمعاقب العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على كرم الشمس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همومنا وغمومنا،
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور یا ارحم الراحمین ہمارے اور امت کے گناہوں کو معاف فرما جانے میں انجانے میں ہونے والے کے گناہ کو دریائے رحمت سے معاف فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں پاپی ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں آپ کا نام لیتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نبی کے امتی کہلاتے ہیں یا اللہ یہ نسبت عظیمہ ہے یہ اللہ مسجد میں ہے بوڑھے لوگ آپ کی محبت میں بیٹھے شریعت کی محبت میں بیٹھے نوجوان لوگ اے اللہ شریعت کی محبت میں بیٹھے علماء حفاظ مفتیان کرام بڑا مبارک مجمع اے اللہ پورے گاؤں کو قبول فرما پورے گاؤں کو قبول فرما گاؤں میں ہدایت کی ہوائیں چلا گاؤں میں جو ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے اس کو شرط قبولیت عطا فرما اے اللہ گاؤں کے جو سخی داتا اے اللہ دینی کاموں میں اپنی محنت کی کمائی لگاتے ہیں ان کے عطیات کو قبول فرما اے اللہ جو سات سمندر پار رہ کر امریکہ میں کینیڈا میں افریقہ میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں باہر ملکوں میں رہ کر اپنے گاؤں کی فکر کرنے والے ان کے روزیوں میں برکت عطا فرما ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما کہ اتنے دور ہونے کے باوجود وہ اپنے گاؤں کو نہیں بھولتے اپنے گاؤں کے مدرسوں کو نہیں بھولتے اے اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری خدمت کرنے والے ہمارے بھائی دوست بہن اور ہمارے احباب ہمارے دوست اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما ان کے مقاصد حسنات کی تکمیل فرما اپنے خزانے سے ان کو برکت والے روزیاں نصیب فرما جن ہاتھوں نے تیری نسبت پر ہماری خدمتیں کی ہیں اے اللہ ان ہاتھوں کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما اے اللہ جو پاؤں ہماری خدمت کے لیے چلے ہیں اے اللہ ان پاؤں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما اے اللہ جنہوں نے ہماری خدمتیں کی محبت سے کھانا کھلایا اے اللہ ان کو اپنی جنت کے دسترخوان پر کھانا کھلانے کے فیصلے فرما اے اللہ جن طلباء نے اور جن دوستوں نے اے اللہ ہمارا یہ پروگرام کیا ہے اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما مولوی زین العابدین کے علموں میں برکت عطا فرما یا اللہ مولانا توصیف قاری توصیف صاحب کے عمروں میں برکت عطا فرما اور ہمارے قاری عادل صاحب اور ثناء اللہ صاحب کے عمروں میں برکت عطا فرما جن حضرات کی کوششوں سے یہ پروگرام ہوا اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما ان کی کوششوں کو مفید بنا اور ان کے حوصلوں کو بڑھا زیادہ سے زیادہ دین کے کام کرنے کی اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں اور شکلیں پیدا فرما اے اللہ جو بے شادی شدہ ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں غیب سے انتظامات فرما اے اللہ اپنی پسند کی شادیاں کرا دے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو موانع کو دور فرما رکاوٹوں کو دور فرما پیار محبت کے ساتھ اے اللہ محبت کی فضا میں شادیاں ہو اے اللہ اس کے فیصلے فرما تمام رکاوٹوں کو دور فرما توڑ کرانے والوں سے حفاظت فرما دشمنوں سے حسیدوں سے حفاظت فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما مانگنے سے رہ اپنی شاید شان عطا فرما اے اللہ ملک بھر میں اے اللہ جو مسلمانوں کے خلاف ایمان کے خلاف جو اسکیمیں ہو رہی ہیں اللہ اس کو نابود فرما شریعت کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ لاڈل نبی کی لاڈلی امت ہے اے اللہ پیارے نبی کی یتیم امت ہے اے اللہ اس یتیم امت پر رحم فرما یا اللہ علماء جو گائیڈ لائن کرتے ہیں ان کی ہدایت کے مطابق پوری مسلم قوم کو چلنے کی توفیق عطا فرما وقت کے تقاضے کے مطابق جن کاموں کو کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں اے اللہ ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو مانگا وہ بھی نصیب فرما مانگنے سے لے کر اپنی شاید شان عطا فرما ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اولیاء اللہ اور مدرین کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول اور منظور فرما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم